السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ جمیلہ تیسرے قلندر کی داستان سن کر بھی بہت متاثر ہوئی۔ اگرچہ تم لوگوں نے ہمارے معاملات میں دخل دے کر اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے آخر میں کہا، لیکن تم سب نے اپنی اپنی جو آپ بیتی سنائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگ پہلے ہی پریشانیاں اور دکھ اٹھا چکے ہو اور دور دراز کا سفر طے کر کے اس لیے بغداد آئے ہو کہ خلیفہ ہارون رشید کو اپنی داستان مصیبت سنا کر اپنی پریشانیاں دور کرنے کی درخواست کرو۔ اس لیے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں تمہاری پریشانیوں میں کچھ اور اضافہ کروں۔ جاؤ، میں تمہاری جان بخشتی ہوں، مگر اب تم اس مکان میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تینوں قلندروں نے جمیلہ شکیلہ کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا۔ خلیفہ نے بھی اس کی مسافر نوازی کی تعریف کی اور وہ سب جمیلہ کے مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کے ساتھ نور الدین بھی تھا اور وہ سب پریشان تھے کہ اتنی رات کو اپنے ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ کہاں تلاش کریں۔ خلیفہ ہارون رشید نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ ایک ایسی جگہ سے واقف ہے جہاں وہ لوگ رات آرام سے بسر کر سکتے ہیں۔ قلندروں کو اس بات پر تعجب ہوا کیونکہ اس سے قبل خلیفہ خود کو شہر میں نووارد کہہ چکا تھا، مگر وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں کوئی اور مصیبت مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ چپ چاپ خلیفہ کے ساتھ چل دیے۔ ہارون رشید نے انہیں اپنے شاہی محل خانے میں ٹھہرایا۔ غلام سرور کو ان کی دیکھ بھال اور حکمت گزاری کی تاکید کی، پھر وزیر جزیر کو رخصت کیا اور خود آرام کرنے کے لیے اپنے محل میں چلا گیا۔ دوسرے دن امواز سلطنت کی انجام دہی سے فرصت پا کر ہارون رشید نے تینوں قلندروں اور نور الدین کو اپنے حضور طلب کیا، اور اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ جس شخص کو موصل کا سوداگر سمجھ رہے تھے وہ خود خلیفہ ہارون رشید تھا۔ وہ بہت ڈرے کہ انجانے میں خلیفہ کی شان میں معلوم نہیں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہوں گی، اور اب خلیفہ ان کی پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سزا دے گا۔ مگر ہارون رشید نے ان سب کو اطمینان دلایا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ سب کے حالات سے باخبر ہو چکا ہے اور اب پوری کوشش کرے گا کہ ان کی پریشانیوں کا مداوع کر سکے۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے نور الدین کو بہت سی دولت دے کر ایک سپاہی کے ساتھ اس کے گھر بھیجا دیا۔ اس سے کہا کہ وہ یہ دولت اپنی بوڑھی ماں کو دے دے تاکہ اس کی ماں اور بہنوں کی گزر بسر آسانی سے ہوتی رہے، اور خود 2-4 دن کے بعد واپس چلا آئے۔ واپسی پر اس کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا جائے گا، اور یوں نور الدین اگر محبت سے کام کرے گا تو اپنا مستقبل شاندار بنا لے گا۔ اس کے بعد خلیفہ نے وزیر جزیر کو جمیلہ کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے اور اس کی بہن شکیلہ کو بلا لائیں۔ جب وہ دونوں آئیں تو انہیں بھی یہ معلوم کر کے بہت حیرت ہوئی کہ جس مسافر اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا وہ خود خلیفہ ہارون رشید تھا۔ پھر جب انہیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے کس طرح ان قلندروں کے ساتھ خلیفہ کو بھی قتل کرنے کے لیے اپنے غلاموں کے سپرد کر دیا تھا، وہ بہت ہی گھبرائیں، مگر ہارون رشید نے انہیں بھی تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا ہے، مگر یہ کہ اسے ان کے حالات سے بہت دلچسپی پیدا ہو چکی ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کے اس مکان میں بغیر کسی مرد کے رہنے، کتیوں کو پہلے مارنے اور پھر پیار کرنے میں کیا راز ہے، نیز وہ کیسے داغ ہیں جو شکیلہ کے سینے پر موجود ہیں۔ یہ سن کر جمیلہ نے کہا کہ اگرچہ ان دونوں بہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان پر جو گزر چکی ہے کبھی زبان پر نہیں لائیں گی اور نہ کبھی کسی کو اپنے راز سے باخبر کریں گی، مگر خلیفہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ اور اس کی بہن اپنی اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہیں۔ ممکن ہے اس میں بھی خدا کی مصلحت ہو۔ اتنا کہہ کر پہلے جمیلہ نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خلیفہ، ہمارے والد بغداد کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور خدا کی قدرت کہ ان دونوں بیویوں سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب ہم چاروں بہنیں جوان ہوئیں تو والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد وراثت کے مطابق ہم چاروں بہنوں نے والد کا ترکہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیا۔ میری 2 سوتیلی بہنیں اپنا اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئیں اور کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنی پسند کے مردوں سے شادیاں کر لیں۔ میں نے اور شکیلہ نے اپنے حصے کی رقم سے تجارت شروع کی اور خدا نے اس میں ایسی برکت دی
کہ تھوڑی ہی مدت میں ہمارا کاروبار تقریباً اتنا ہی ہو گیا جتنا ہمارے والد کا تھا، اور ہم بڑے آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوسری طرف میری سوتیلی بہنوں نے بغیر دیکھے بھالے مخصوص اپنے دل کے کہنے پر جن مردوں سے شادی کر لی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا اور میری سوتیلی بہنوں کا تمام مال و دولت چھین کر بھاگ گئے۔ بہنیں روتی پیٹتی میرے پاس آئیں، میں نے انہیں تسلی دی، اپنے پاس سے کچھ رقم دے کر انہیں بھی تجارت کا مشورہ دیا، مگر میری بہنوں نے اپنے سابقہ تجربے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پیسے آئے، لوگ پھر ان کے ارد گرد پھرنے لگے اور وہ ایک مرتبہ پھر چالاک مردوں کے بہکاوے میں آ گئیں۔ انہوں نے پھر دو مردوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شادیاں کر لیں۔ میں نے جب یہ سنا تو انہیں سمجھانے پہنچی کہ خیر جو ہوا سو ہوا، شادی تو انہوں نے کر ہی لی ہے، مگر یہ کہ اب اپنی دولت اپنے قبضے میں رکھیں اور اپنے شوہروں پر اندھا اعتماد کر کے ان کے حوالے نہ کریں۔ اگر کچھ مدت کے بعد وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے شوہر مخلص اور ایماندار ہیں تو بے شک ان کے ذریعے اپنی رقم کسی کاروبار میں لگا دیں، مگر کسی کو پرکھے بغیر اس پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ افسوس کہ میری بہنوں نے میرے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا اور کچھ دن بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ان کے دوسرے شوہر بھی مال و دولت لے کر غائب ہو گئے۔ مجھے یہ حال معلوم ہوا تو ایک مرتبہ پھر بہنوں کی اشاک شوئی کی، انہیں دم دلاسا دیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا وہ الگ رہ کر ہمیشہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنی رہیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں میں اپنے پاس رکھوں اور پھر خود کبھی مناسب موقع پر کسی شریف آدمی کے ساتھ ان کی شادی کر دوں۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے کہ میرے کاروباری مرشی نے مجھے بتایا کہ پڑوسی ملک میں ان دنوں کچھ ایسی چیزوں کی شدید قلت ہے جو ہمارے ہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور اگر میں کوئی جہاز کرائے پر لے کر اس پر دو ہی چیزیں بار کر کے اس ملک میں لے جاؤں تو کئی گنا زیادہ منافع ہونے کا موقع ہے۔ میری سوتیلی بہنوں نے جو سفر کا ذکر سنا تو بضد ہو گئی کہ ضرور چلنا، ملک کی سیر بھی ہوگی اور منافع بھی۔ پھر بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ سفر دستی تسر ہوتا ہے۔ میرا اپنا ارادہ کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر بہنوں کے اصرار سے مجبور ہو گئی۔ ایک جہاز کرائے پر لیا، اس پر سامان تجارت بار کرایا، شکیلہ کو یہیں دیکھ بھال کے لیے چھوڑا اور خود سوتیلی بہنوں کے ساتھ پڑوسی ملک میں روانہ ہو گئی۔ کئی دن تک ہمارا جہاز بڑے سکون سے چلتا رہا، مگر ایک رات اتنا زبردست طوفان آیا کہ ہمارا جہاز سمندر کی اونچی اونچی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکا اور ڈوب گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے اور دونوں بہنوں کو لکڑی کا ایک تختہ ہاتھ لگ گیا اور ہم اس کے ذریعے بہتے بہتے آخر کار ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہ جزیرہ بالکل غیر آباد معلوم ہوتا تھا، لیکن جب ہم اس کے اندرونی حصے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا اور عالیشان شہر موجود ہے۔ ہم خوش شہر میں داخل ہوئے، لیکن جلدی ہی ہماری خوشی خوف و گھبراہٹ میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہر کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مگر ان میں بیٹھنے والے دکاندار اور خریدنے والے گراہک سب پتھر کے ہیں۔ سڑکیں بڑی کشادہ اور صاف ستھری ہیں، لیکن ان پر چلنے والے تمام آدمی اور جانور پتھر کے بتوں کی طرح ایک جگہ جمے کھڑے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شہر کی زندگی اپنے معمول کے مطابق جاری تھی کہ کسی جادو کے ذریعے ان سب کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ اس طرح جو جس حال میں تھا اس میں رہ گیا۔ ہم ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے تو ایک عالیشان عمارت نظر آئی جو اپنے انداز سے کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتی تھی۔ ہم اس محل میں داخل ہوئے، یہاں بھی وہی منظر پیش تھا۔ بادشاہ، اس کی ملکہ، کنیزیں اور سب غلام، سپاہی اور پہرے دار سب کے سب پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ ہم کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں مختلف کمرے دیکھ رہے تھے کہ ایک کمرے میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک نوجوان جہاں نماز بچھائے نماز پڑھتا دکھائی دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اس شہر خمشان میں ایک تو گوشت پوش انسان نظر آیا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو ہمیں دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہم وہاں کس طرح پہنچے۔ میں نے اسے اپنی داستان سنائی اور پھر اس شہر کی عجیب حالت کے بارے میں سوال کیا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور جس شہر کو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں وہ اس ملک کا دارالحکومت تھا۔ اس جیسے کتنے ہی شہر اسی کی حکومت میں شامل تھے، مگر ملک کا بادشاہ اور اس کی تمام رعایا اشتاق پرست تھے، آنکھ کو اپنا خدا مانتے تھے اور آنکھ کی ہی پوجا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہاں ایک مسلمان بزرگ آئے،
انہوں نے یہ حال دیکھا تو بادشاہ سمیت سب کو اسلام لانے اور ایک ہی خدا ہی واحد کی عبادت کرنے کی تاکید کی۔ بادشاہ ان کی باتوں سے اتنا ناراض ہوا کہ انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا، مگر بادشاہ کا اکلوتا بیٹا یعنی وہ نوجوان اس بزرگ کی تعلیم سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے ایک دن چپکے سے قید خانے میں جا کر ان بزرگ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ بزرگ قید خانے میں بھی لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہے تھے۔ بادشاہ نے انہیں ہر طرح باز رکھنا چاہا، مگر جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو غصے میں آ کر انہیں قتل کرا دیا۔ بس اس کے بعد ہی اس شہر کے لوگوں پر طرح طرح کی پریشانیاں نازل ہونے لگیں۔ ایک سال ان کے کاروبار میں بہت نقصان ہوا۔ سال ختم ہونے پر شہر کے قریب واقع پہاڑ سے ایک آواز بلند ہوئی کہ لوگوں اب بھی آنکھ کی پرتش چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے لگو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر لوگوں نے اس آواز پر کان نہ دھارے اور یہ آواز 3 سال تک آتی رہی۔ 3 سال تک شہر کے باشندوں پر طرح طرح کی چھوٹی موٹی مصیبتیں نازل ہوتی رہیں، مگر وہ لوگ نہ سمجھے، یہاں تک کہ 4تھے سال اسی پہاڑ سے ایک خوفناک آواز بلند ہوئی اور یہ آواز سنتے ہی شہر کے تمام آدمی، جانور، خرند پرند سبھی پتھر کے بن گئے سوائے اس نوجوان کے جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اے خلیفہ، وہ نوجوان بہت خوبصورت، نیک اور خدا پرست تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے جو خاکہ بنایا تھا وہ اس پر پورا اترتا تھا، چنانچہ مجھے اس سے انسیت ہو گئی۔ ہم چند روز اسی جزیرے میں رہے۔ اس دوران میں نے اس نوجوان جس کا نام سہلہ تھا اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر کوئی جہاز اس طرف سے گزرے اور ہماری طرف متوجہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ یہ جزیرہ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ہم روزانہ جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ خدا کی مہربانی سے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے بہت دور ایک جہاز کو آتے دیکھا۔ اس کا رخ جزیرے کی طرف نہیں تھا، مگر جب ہم نے آنکھ جلا کر اس کے دھوئیں سے اور کپڑا ہلا ہلا کر اپنے اشاروں سے اسے متوجہ کیا تو وہ ہماری مدد کے لیے آ گیا۔ ہم نے جہاز کے کپتان کو اپنی داستان سنائی۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے بڑی ہمدردی ظاہر کی اور ہمیں نہ صرف اپنے جہاز پر سوار کر لیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ہمیں ہمارے ملک بھی پہنچا دے گا۔ اس جہاز پر پہنچ کر میں نے اور سہلہ نے شادی کر لی اور ہمارا سفر بڑے اطمینان سے طے ہونے لگا۔ میں بہت خوش تھی، اگرچہ میرا سامان تجارت میں تباہ ہو چکا تھا، مگر اسے گوا کر میں نے ایک بہترین شریک زندگی حاصل کر لیا۔ پھر اپنے وطن میں میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا، مگر میری ستیلی بہنوں کو میری خوشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے خلاف سازش کی اور ایک دن جب ہم دونوں رات کے وقت جہاز کے عرصے پر کھڑے ہوئے سمندر کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں سمندر میں دھکا دے دیا۔ میرے شوہر کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ غریب پانی میں ڈوبتے ہی گر گیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، ممکن تھا میں بھی کچھ دیر بعد تیرتے تیرتے تھک کر ڈوب جاتی کہ مجھے ایک بہتی ہوئی شاخ مل گئی جو خدا جانے کہاں سے بہتی چلی آ رہی تھی۔ بہتے بہتے کئی دن کئی رات بعد ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ بھوک اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں نے کنارے پر لگے ہوئے درختوں سے کچھ پھل توڑ کر کھائے اور ابھی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایک زبردست پکار کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو معلوم ہوا ایک بہت بڑا اژدہا جو بہت خطرناک تھا ایک چھوٹے سے سانپ کا تعاقب کر رہا تھا، غالباً اسے پکڑ کر کھانا چاہتا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے ایک بہت بڑا سا پتھر اٹھا لیا اور ایک پیڑ پر چڑھ گئی۔ پھر جیسے ہی پتھر اژدہا کے سر پر لگا اور آن ہی آن میں اژدہے کا کام تمام ہو گیا۔ جیسے ہی اژدہے کا دم نکلا وہ چھوٹا سا سانپ زمین پر لوٹ کر ایک خوبصورت عورت کے روپ میں آ گیا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پری ہے اور یہ اژدہا ایک خوفناک جن تھا جو اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے میرا حال پوچھا۔ جواب میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ پری نے مجھے تسلی دی اور مجھے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہہ کر خود غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس نے بتایا کہ وہ میرے ڈوبے ہوئے جہاز کو سمندر سے نکال کر حفاظت کے ساتھ وطن پہنچائی ہے اور میں اب اپنی آنکھیں بند کر لوں تو وہ مجھے میرے گھر پہنچا دے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ پری نے مجھ سے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی
तो खुद को अपने घर के सामने खड़े पाया। परी एक मर्तबा फिर गायब हो गई और फिर जब वो वापस आई तो इसके साथ 2 कुतियां भी थीं जिन्हें इसने रस्सी से बांध रखा था। परी ने मुझे बताया कि सौतेली बहनों ने बावजूद मेरी मोहब्बत और अच्छे सुलूक के मेरे साथ जो कुछ किया था इस पर वो कड़ी से कड़ी सजा की मुस्तहिक हैं। इसलिए उसने उन्हें जादू के जोर से कुतियां बना दिया है और ये दोनों कुतियां मेरी बहनें ही हैं। फिर परी ने मुझसे अहद किया कि मैं इन कुत्तियों के साथ जो चाहूं बर्ताव करूं, मगर आधी रात गुजरने के बाद उन्हें बिला नागा हर रोज चाबक से इस वक्त तक मारा करूंगी जब तक मैं बुरी तरह थक न जाऊं। अगरचे मैं फिर भी अपनी बहनों के साथ बुरा सुलूक ना करना चाहती थी, मगर परी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये वादा नहीं किया तो वो मेरी दुश्मन बन जाएगी और मजबूरन मुझे वादा करना पड़ा। इसके बाद परी ने मुझे कुछ अपने बाल दिए कि जब मुझे इसकी जरूरत पड़े मैं इन बालों को आंख में डाल दूं, वो फौरन मेरे पास आ जाएगी और इसके बाद वो चली गई। चुनाचा ए खलीफा, ये राज है इन 2 कुत्तियों का और उन्हें रोजाना चाबक से मारने का। मैं उन्हें हर तरह आराम से रखती हूँ, मगर अपने अहद के खातिर मुझे रोजाना आधी रात के वक्त उन्हें चाबक से पीटना पड़ता है। फिर बात को इनकी तकलीफ का ख्याल आता है तो उन्हें कलेजे से लगाकर रोती हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ, अच्छा खाना खिलाती हूँ, मगर मजबूर हूँ, इसके अलावा इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। जमीला की कहानी खत्म हुई तो खलीफा हारून रशीद ने शकीला से कहा कि वो अपनी आपबीती सुनाए और ये बताए कि इसके सीने पर ये दाग कैसे आए। ये सुनकर शकीला ने इन अल्फाज में अपनी दास्तान सुनाई। ए खलीफा, मेरे और मेरी बहन के इब्तिदाई हालात तो आपको मालूम ही हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें बयान करने की चंद ज़रूरत नहीं है। जब मेरी बहन जमीला अपनी सौतेली बहनों के साथ माल तिजारत लेकर दूसरे मुल्क के सफ़र पर रवाना हुई तो मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ दिन तो खैर आफियत से कट गए, मगर एक दिन मेरे पास एक बुढ़िया आई। मैं इसे गाहा गाहा अपने मकान के सामने से गुजरता देखा करती थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है और कहाँ रहती है। बुढ़िया ने मुझे बताया कि वो एक गरीब आदमी की बीवी है और मेरे घर से काफ़ी दूर एक छोटे से मकान में अपनी बेटी के साथ रहती है। जब मेरी बेटी जवान हुई तो बुढ़िया ने इसकी शादी करना चाही, मगर इसकी गुर्बत की वजह से कोई रिश्ता नहीं आया था। फिर खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन एक मालदार ताजिर के बेटे ने इसकी बेटी को बाजार में सौदा खरीदते हुए देख लिया और इससे मोहब्बत करने लगा और अपने वालिदैन को मजबूर करके शादी का पैगाम भिजाया। बुढ़िया के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। वो फौरन राजी हो गई, मगर लड़के के वालिदैन जो पहले ही इस शादी से खुश नहीं थे वो मखसूस अपने बेटे की जिद से मजबूर हो गए थे। एक कड़ी शर्त आयद कर दी। इनका कहना था कि अगर बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं की और कम से कम किसी एक मालदार घराने की खातून को शादी में नहीं बुलाया तो वो हरगिज अपने बेटे की शादी इसकी बेटी से नहीं करेंगे और बारात वापस ले जाएंगे। बुढ़िया ये हाल सुनाकर रोने लगी और रोते रोते बताया कि बेटी मैं हर तरह कोशिश कर चुकी हूँ, बड़े बड़े इज्जतदार घरानों में अपनी दरख्वास्त लेकर गई हूँ, वो लोग मेरी इतनी माली मदद करने को तो आमादा हैं जिससे मेरी बेटी की शादी खूब धूमधाम से हो जाए, मगर कोई अपने घर की बहन बेटी को मेरी बेटी की शादी में शरीक होने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं। अब मैं हर तरफ से मायूस होकर तुम्हारे पास आई हूँ। ज़रा सी देर की बात है, अगर खड़े खड़े मेरी बेटी की शादी में शरीक हो जाओ तो मेरी बेटी भी अपने घर की हो जाएगी। इस एहसान के बदले मैं सारी उम्र तुम्हें दुआएं देती रहूंगी। मैं बहुत परेशान हुई कि कैसे एक अजनबी बुढ़िया की बात मान लूं। पता नहीं कौन है, कहाँ रहती है और वहाँ किस किस्म के लोग होंगे। मैं हरगिज इसके साथ जाने पर आमादा नहीं थी, मगर वो इस कदर रोई और गिड़गिड़ाई कि आखिरकार मेरा दिल फिसल गया और मैंने इसकी बेटी की शादी में शरीक होने का वादा कर लिया। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई, मेरी बलाएं ली और बताया कि 3 दिन बाद इसकी बेटी की शादी है, वो शाम के वक्त मुझे लेने आएगी। मैं तैयार रहूं। शादी के बाद वो मुझे खुद ही अपने घर वापस पहुंचा देगी। तीसरे दिन शाम को एक सादा सा लिबास पहनकर जाने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया जिस वक्त का कह गई थी ठीक इसी वक्त मुझे लेने आ गई। इसने जो मुझे सादा सा लिबास पहने देखा और कहने लगी, ओ बीबी, इन कपड़ों में चलोगी तो कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम किसी मालदार घराने से ताल्लुक रखती हो। इन्हें निकालो और कोई अच्छा सा भरा भरगम जोड़ा निकाल कर पहनो,
फिर खुद ही मेरे संदूक से एक कामदार जोड़ा निकाल लाई। मैंने लिबास तब्दील किया और तैयार होकर इसके साथ चल दी। कई सड़कों और गलियों से गुजरते हुए हम एक आलीशान महल के सामने पहुंचे। बुढ़िया इसके पीछे दरवाजे में दाखिल होने लगी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। शायद वो मेरे चेहरे से मेरी हैरत ताड़ गई और मेरे कुछ बोलने से पहले खुद ही बोल उठी कि इस महल में इसकी एक रिश्तेदार काम करती है, उसे भी साथ लेते हुए जाना है। मैं चुपचाप इसके पीछे चल दी। महल बाहर से जितना अच्छा था, अंदर से कहीं ज्यादा शानदार था। बुढ़िया मुझे लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंची तो वहाँ एक लड़की जो तकरीबन मेरी हमउम्र थी और बहुत कीमती कपड़े पहनी हुई थी, तख्त पर बैठी थी। इसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि तुम यहीं बैठो जब तक मैं अपनी रिश्तेदार को बुला लाऊं। बुढ़िया चली गई तो लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर तख्त पर बिठाया और हंसते हुए बोली कि बुढ़िया की लड़की की शादी का तो मखसूस बहाना था। वो बुढ़िया हमारी मुलाजमा है और यही महल में रहती है, इसकी कोई लड़की भी नहीं है। मैं ये सुनकर घबराई तो इस लड़की ने, जो अपने अंदाज से कोई शहजादी मालूम होती थी, मुझे तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं है। असल मामला ये है कि मेरे भाई ने तुम्हें एक रोज अपने मकान की खिड़की से झांकते हुए देख लिया और तुमसे मोहब्बत करने लगा। अब वो तुमसे शादी करना चाहता है और इसीलिए तुम्हें इस बहाने से यहाँ बुलाया है। इसी वक्त इस लड़की का भाई भी आ गया। वो बहुत खूबसूरत और पुरवक्कार नौजवान था। अपने लिबास से कहीं का शहजादा या कोई बहुत बड़ा सरदार मालूम होता था। पहले मेरा इरादा था कि शादी से इनकार कर दूं, मगर इसे देखकर खामोश हो गई। सोचा कि शादी तो बहरहाल कहीं ना कहीं करनी है। अगर ये नौजवान, जो बहुत दौलतमंद और आला मर्तबा नजर आता है, खुद ही मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है, तो इनकार क्यों करूं? इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है। चुनांचे इसी वक्त काजी को बुलाया गया और मेरा निकाह इस नौजवान से हो गया। मैं इन तमाम वाकयात से इतना हैरान थी कि निकाह के वक्त इस नौजवान का नाम ठीक से ना सुन सकी। मुख्तसर ये कि हमारी शादी हो गई और मैं इसी के महल में बड़े आराम से रहने लगी। इस नौजवान ने बड़ी इल्तिजा से मुझसे कहा, यूं तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और शादी भी कर ली है। वो ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि मैं इसके अलावा किसी मर्द से बात भी करूं। अगर कभी इसने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली या खुद मुझे किसी मर्द से बात करते हुए देख लिया तो इसी वक्त मेरी गर्दन मार देगा। शादी को हफ्ता 10 दिन हुए थे। मेरा दिल एक जगह रहते रहते घबराने लगा था। फिर मैं अपने घर के हालात से भी लाइल्म थी, इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर वो इजाजत दें तो मैं कुछ देर के लिए अपने घर से हो आऊं और वहाँ के मामलात देखाऊं। मेरे शौहर ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी और इसी बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वो मेरे साथ जाए और मेरे साथ ही वापस आए। फिर इसने कुछ रकम भी मुझे दी कि अगर मैं चाहूँ तो बाजार से अपने लिए कुछ चीजें भी खरीद लाऊं। मैं इस बुढ़िया को साथ लेकर चली। पहले अपने घर गई। वहाँ मेरी मुलाजिम और कनीजे मेरी गुमशुदगी पर परेशान थे। उन्हें तसल्ली दी, कुछ हिदायत दी और जरा सी देर ठहर कर वापस लौटी। बाजार से गुजर रही थी तो ख्याल आया, लाओ कुछ खरीद लूं। एक बाजार की दुकान पर गई और कपड़े दिखाने के लिए कहा। वो हमें अंदर ले गया कि वहाँ ग्राहकों के हुजूम में आपका खड़ा रहना मुनासिब नहीं था। आप यहाँ बैठकर इत्मीनान से कपड़े पसंद करें। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें कालीन का फर्श था और एक तरफ गाँव तकिए रखे हुए थे। मैं बुढ़िया के साथ वहाँ बैठ गई। दुकानदार खुद ही मुख्तलिफ कपड़े ला ला कर दिखाने लगा और मुसलसल मुझे इस तरह घूरता रहा कि मुझे इसके यूं देखने से घबराहट होने लगी। जल्दी से मैंने एक थान पसंद कर लिया और कीमत पूछी। इस पर वो दुकानदार बोला कि इसकी कीमत बस आपसे क्या लेनी, आप अमीरजादी हैं, लिहाजा ये थान यूं ही ले जाएं। अब मैं इसकी नियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए फौरन खड़ी हो गई और बड़े गुस्से से कहा कि शरीफ औरतों से उसे ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। ऐसे मौके पर बुढ़िया को चाहिए था कि मेरी मदद करती, मगर वो हर्राफा कहने लगी, बीबी इसमें हर्जी क्या है, जरा सी देर और बैठकर मीठी मीठी बातें करके इसका जी बहला दो तो ऐसा कीमती थान मुफ्त हाथ लग जाएगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरी चूड़ियां टूट गईं और इनकी किरचियां मेरी कलाई में चुभ गईं, मगर मैंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर दूसरे हाथ से इस दुकानदार के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ रसीद किया कि पूरा कमरा गूंज उठा। बल्कि बहुत मुमकिन है आवाज बाहर तक पहुंची हो। दुकानदार ने घबराकर मेरा हाथ छोड़ दिया
اور اپنا گال سہلانے لگا۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ تیر کی طرح دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا بھی مجھ سے راستے میں آ ملی اور لگی خوش آمدید کرنے کہ میں اسے معاف کر دوں اور اس کے متعلق اپنے شوہر کو کچھ نہ کہوں۔ وہ اس طرح گڑ گڑائی کہ آخر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے آئندہ محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ کلائی پر چوڑیاں لگنے سے کافی گہرا زخم آ گیا تھا۔ میں نے محل جا کر اس پر پٹی باندھ لی۔ رات کو جب میرا شوہر آیا اور اس نے میرے ہاتھ پر پٹی بنی دیکھی تو پوچھنے لگا یہ کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ اگر سچی بات بتاتی ہوں تو یہ غصیلے مزاج کا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھے اور کیا نہیں۔ پہلے ہی اتنی سختی سے مجھے غیر مرد سے بات کرنے کا منع کر چکا ہے۔ چنانچہ میں نے بہانہ بنا دیا کہ بازار میں ایک مزدور لکڑیاں لے کر جا رہا تھا، میرے قریب سے گزرا تو ایک لکڑی کی نوک میری کلائی پر لگ گئی۔ اس پر میرے شوہر نے غصے سے کہا اچھی بات ہے، کل ہی مزدور کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ میں گھبرائی کہ بلا وجہ ایک غریب آدمی کا خون ہوگا۔ جلدی سے بولی نہیں یہ بات نہیں، ایک آدمی کچھ گدھوں کو ہکائے لے جا رہا تھا، ان میں سے ایک گدھے نے دستی چلائی تو وہ میری کلائی پر لگ گئی۔ میرے شوہر نے کہا پھر تمام گدھوں کو ذبح کرا دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیسے جنونی آدمی سے واسطہ پڑا ہے، کسی طرح مانتا ہی نہیں۔ پھر بول اٹھی کہ نہیں گدھے کا کوئی قصور نہیں، میں خود ہی چلتے چلتے گر گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چیخ کر بولا تو جھوٹ بکتی ہے۔ میری کلائی پکڑ کر دیکھی تو کئی چوڑیاں کم نظر آئیں۔ اب تو اس کے غصے کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ کہنے لگا ضرور کسی مرد نے تیری کلائی پکڑی ہے، تو نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا، غیر مرد سے بات کی، اس سے اتنی جرأت دلائی کہ وہ تیری کلائی پکڑ سکے۔ تو بے وفا ہے، زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ اسی وقت ایک غلام حاضر ہوا۔ میرے شوہر نے غلام کو حکم دیا کہ مجھے جلاد کے سپرد کر دے اور اس سے کہے کہ صبح ہونے سے پہلے میری گردن مار دی جائے۔ اب تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں پڑ گئی کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے اس سے کوئی بے وفائی نہیں کی، اور پھر تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مگر وہ بولا کہ جھوٹی عورت کا کوئی اعتبار نہیں، تو پہلے ہی طرح طرح کے جھوٹ بول چکی ہے، کون جانے یہ بات بھی جھوٹی ہے یا سچی۔ میں نے بڑی خوش آمدید کی، خدا کا واسطہ دیا۔ یہ سن کر میرے شوہر کی بہن اور دائی بھی وہاں آ گئی، انہوں نے بھی اسے بہت کچھ سمجھایا۔ آخر سب کے کہنے سننے سے وہ میری جان بخشنے پر تو آمادہ ہو گیا، مگر بولا میں اسے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر اپنے غلام کو حکم دیا کہ خنجر سے میرے سینے پر 2-3 گہرے گہرے زخم لگا دے، ایسے زخم کہ بھرنے کے بعد بھی ان کے نشان باقی رہیں اور ہمیشہ کے لیے میری بے وفائی کی یادگار بن جائیں۔ غلام نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیر کی، خنجر سے میرے سینے پر کئی گہرے زخم لگائے۔ زخموں کی تکلیف اور خون بہنے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس ظالم شوہر نے مجھے اپنے محل سے بھی نکلوا دیا تھا۔ کئی ماہ تک میرے زخم تکلیف دیتے رہے۔ آخر کار علاج سے زخم تو بھر گئے، مگر ان کے نشان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک باقی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید دونوں بہنوں کی آپ بیتی سن کر بہت متاثر ہوا، بڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ پھر جمیلہ سے پوچھا کہ اسے بچانے والی پری نے اسے جو بال دیے تھے کیا وہ ابھی بھی اس کے پاس موجود ہیں؟ جمیلہ نے بتایا کہ ہاں موجود ہیں، اور میں ہر وقت انہیں ایک لاکٹ میں بند اپنے گلے میں لٹکائے رکھتی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ وہ لاکٹ اتار کر مجھے دے دو۔ جمیلہ نے خلیفہ کو لاکٹ دے دیا۔ اس نے لاکٹ کھولا، بال نکالے اور آنکھ منگوا کر ان میں سے کچھ بال آنکھ میں ڈالے۔ بالوں کا آنکھ میں ڈالنا تھا کہ وہ پری ایک دم موجود ہوئی اور خلیفہ سے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے۔ ہارون رشید نے پری کو مختصر طور پر قلندروں اور شکیلہ کی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر پری اس کام میں اس کا ساتھ دے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں وہی انجام دے سکتی ہے۔ پری رحم دل تھی، فوراً آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے خلیفہ نے شکیلہ کے بارے میں کہا کہ اسے اپنے شوہر کا نام معلوم نہیں، تم بتاؤ کہ اس کا شوہر کون ہے تاکہ میں اسے یہاں بلا کر اسے سمجھاؤں کہ اس کی بیوی بے وفا نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا غلط فہمی کا نتیجہ تھا، شکیلہ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس نے بولا تو برا کیا، مگر اب اسے اس کی کافی سزا مل چکی ہے، اس کا قصور معاف کر دے اور اپنے گھر لے جائے۔ اس پر پری نے بتایا کہ شکیلہ کا شوہر خود خلیفہ کا بیٹا امین ہے۔ ہارون رشید نے فوراً شہزادے امین کو بلایا۔
پہلے تو اسے سخت سخت کہا کہ اس نے فریب دے کر ایک لڑکی کو اپنے محل میں بلایا کیوں، اور جب اس سے شادی کر ہی لی تھی تو ایک ذرا سی بات پر غصہ ہو کر اسے گھر سے کیوں نکال دیا۔ شہزادے نے فوراً اپنے قصور کی معافی مانگی۔ پھر ہارون رشید نے اسے شکیلہ کے بارے میں بتایا کہ یہ بے گناہ ہے، تمہارا شک بے بنیاد تھا، اب اسے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے محل لے جاؤ۔ شہزادے امین نے بھی شکیلہ سے معذرت کا اظہار کیا اور خوش اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر خلیفہ نے پری سے کہا کہ وہ جمیلہ کی دونوں بہنوں کو پھر سے انسان بنا دے، وہ اپنے کیے کی بہت سزا بھگت چکی ہیں اور امید ہے کہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کریں گی۔ پری نے کتیوں کو منگوایا اور ان پر جادو کا پانی چھڑکا۔ پانی جسم پر پڑتے ہی وہ دونوں پھر سے انسان کے روپ میں آ گئیں اور جمیلہ کے قدموں میں گر پڑی، رو رو کر اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگی۔ جمیلہ نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے پری سے کہا کہ اگر وہ اپنے جادو سے تینوں قلندروں کی آنکھیں درست کر دے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ پری کے لیے یہ ذرا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ باری باری ہر قلندر کی دائیں آنکھ پر پھیرا اور ان سب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے اور خلیفہ اور پری کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے تینوں قلندروں کی جمیلہ اور اس کی 2 بہنوں سے شادی کرا دی، انہیں بہت سا مال و دولت دیا اور کہا کہ وہ چاہیں تو بغداد میں رہیں، وہ انہیں اپنے دربار میں جگہ دے گا، اور چاہیں تو اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ قلندروں نے ایک بار پھر خلیفہ کی عنایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا انہیں اپنے وطن سے نکلے ایک مدت ہو چکی ہے، وہاں ان کے عزیز و وقار ان کی راہ دیکھتے ہوں گے، اگر خلیفہ ان کے سفر کا بندوبست کر دے تو وہ بہت ممنون ہوں گے۔ ہارون رشید نے ان کے سفر کا انتظام کرا دیا اور پھر بہت کچھ انعام و رقم دے کر انہیں رخصت کیا۔ اس طرح ایک طویل مدت اور بڑی پریشانیاں اٹھانے کے بعد آخرکار سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئے اور پھر باقی زندگی خوشی سے بسر کرنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe my YouTube channel۔ اللہ حافظ۔